غزوہ بدر ایک ایسی جنگ جو معجزات سے بھری پڑی ہے، جس میں دشمن کو صحابہ نے نہیں بلکہ خود اللہ نے قتل کیا۔ ایک ایسی جنگ جس میں اللہ نے 1000 فرشتے حضرت جبریل اور میکائیل علیہ السلام کی سربراہی میں مسلمانوں کی ہمت بڑھانے کے لیے میدان جنگ میں اتار ڈالے۔ پھر ان فرشتوں کو کفار کے لیے ایسا خونخوار اور خوفناک بنایا کہ کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ پھر ایک ایسی بارش بھی بھیجی جو مسلمانوں کے دلوں تک پہنچ گئی اور سارا خوف اور ساری پریشانیاں بہا کر لے گئی۔ ساتھ میں یہ بھی جانیے کہ وہ کون سے حالات تھے جس کی بنا پر اللہ کے نبی نے قریش کے مال لوٹنے اور تجارتی قافلوں پر حملوں کا حکم تک دے ڈالا۔ یہ کوئی عام مارکا نہ تھا، بلکہ یہ تو وہ مارکا تھا جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ اس جنگ میں شریک ہونے والوں کے درجات کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ اس ویڈیو میں قرآن میں موجود اس غزوے سے متعلق آیات کو تاریخی تناظر میں سمجھاؤں گا، اور ساتھ ساتھ آپ کو اینیمیشن سے جنگ کی پوری ترتیب اور مسلمانوں کی کمپلیٹ اسٹریٹجی بھی سمجھاؤں گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازم دیکھیے گا۔ بدر کا یہ پہلا مارکا جو نمبرز کے اعتبار سے تو شاید ہسٹری میں کسی بھی لحاظ سے کوئی خاص اہمیت رکھتا ہی نہیں، لیکن تمام مورخ اسے دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے ریولوشن یعنی اسلام کے عروج کا سب سے امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ مانتے ہیں، کیونکہ اس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل کر رکھ دیا، اور وہ مسلمان جو اب تک صرف ایک مظلوم اور کمزور جتھا مانے جاتے تھے، اس فتح کے بعد ایک فاتح گروپ کا سٹیٹس بنوانے میں کامیاب ہوئے۔ سن 1 ہجری میں مدینہ میں کچھ استحکام حاصل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے تجارتی قافلوں پر حملوں کا آغاز کر دیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک نبی کیسے قافلوں پر حملے اور مال لوٹنے کا حکم دے سکتے ہیں؟ اصل میں قریش نے ہجرت کے فوراً بعد ہی مہاجرین کی تمام جائیداد اور مال قبضے میں لے لیے تھے، تو اس زیادتی کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکامات جاری کیے۔ اس مقصد کے لیے مسلمانوں نے مکہ کے قافلوں کے تمام راستوں پر جاسوسوں کا ایک جال بچھا رکھا تھا تاکہ تمام تجارتی قافلوں پر نظر رکھی جا سکے۔ رمضان 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کی سربراہی میں ایک تجارتی قافلہ شام کے لیے نکل پڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے لگ بھگ 300 صحابہ کا ایک لشکر تیار کیا اور قافلے کو راستے میں ہی جا پکڑنے کا ارادہ کیا، لیکن ابو سفیان کا اپنا بھی جاسوسی کا ایک مکمل نیٹ ورک موجود تھا جس نے یہ خبر پہلے ہی اس تک پہنچا دی، اور ابو سفیان قافلے کو اپنے اصل راستے کے بجائے سمندر کے قریب سے لے گیا اور باحفاظت تجارت کے لیے شام پہنچ گیا۔ چنانچہ وہاں قافلے کا کوئی نام و نشان نہ پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس مدینہ چلے آئے۔ ابو سفیان نے فلسطین اور دمشق کے بازاروں سے تجارت کا بہت سا مال جمع کیا اور واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ مسلمان جاسوسوں نے ایک بار پھر مال سے بھرے اس قافلے کا پتہ چلا لیا اور فوراً سے یہ خبر لا کر بھی مدینہ پہنچا دی، لیکن ابو سفیان کے جاسوس پہلے سے ہی ان راستوں پر موجود مسلمان جاسوسوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کو فوراً سے اطلاع دی کہ تمہاری واپسی کی خبر مدینہ پہنچ چکی ہے۔ ادھر مدینہ میں قافلے کی خبر ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 کا لشکر تیار کیا اور شمال کی جانب روانہ ہوئے تاکہ قافلے کو راستے میں ہی جا پکڑیں، لیکن ابو سفیان نے بڑی چالاکی سے اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور سمندر کے بالکل ساتھ ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ ابو سفیان کے پاس صرف 40 محافظ تھے، جبکہ بھاری مال تجارت نے اس کی رفتار کو بہت کم کر رکھا تھا۔ اسی وجہ سے اسے خطرہ لاحق ہوا کہ شاید اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کم رفتار کی وجہ سے اس کا پیچھا کر کے کہیں اس کو پکڑ نہ لیں۔ اس لیے اس نے اپنے تیز رفتار گھڑ سوار مدد کے لیے فوراً سے مکہ روانہ کیے۔ گھڑ سواروں نے مکہ پہنچتے ہی چالاکی سے اپنے گھوڑوں کو زخمی کر ڈالا اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور مکہ والوں کو پکارنے لگے تاکہ لوگوں کے جذبات کا فائدہ اٹھا کر انہیں جنگ کے لیے آمادہ کیا جا سکے۔ انہوں نے قریش کو بتایا کہ ان کا قافلہ لٹنے والا ہے، کیونکہ سب قریشی سرداروں کا اس قافلے میں حصہ تھا، اس لیے ان سب سرداروں نے مل کر فوراً سے 1300 لوگوں کا ایک لشکر تیار کیا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ ابو سفیان ایک دفعہ پھر بھاگ نکلا ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ اس کے قافلے کی رفتار بہت کم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعاقب کرنے کا ارادہ کیا اور جنوب کی جانب اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے، لیکن تب تک ابو سفیان بہت آگے نکل چکا تھا۔
جب اسے یقین ہو گیا کہ اب مسلمان اس تک نہیں پہنچ سکتے تو اس نے فوراً سے ایک اور قاصد قریش کی جانب روانہ کیا، جس نے آ کر خبر دی کہ ابو سفیان کا قافلہ خیریت سے نکل آیا ہے۔ قریش کے سردار یہ سن کر مطمئن ہو گئے اور جنگ کا ارادہ ترک کر دیا، لیکن اس لشکر میں مسلمانوں کا جانی دشمن عمر ابن حشام عرف ابو جہل بھی شامل تھا۔ ابو جہل نے مشورہ دیا کہ ہم 1300 ہیں اور دشمن صرف 300، اور نہ ہی دشمن جنگ کی تیاری کے ساتھ آیا ہے، اس لیے اسلام کا نام و نشان مٹانے کا اس سے اچھا موقع مل ہی نہیں سکتا، اس لیے لیٹس فائٹ اینڈ فنش دم آف۔ قریش کے لشکر میں موجود 1300 فائٹرز میں سے 300 لوگوں کے علاوہ باقی سب ابو جہل کے اس مشورے سے قائل ہو گئے، اور یوں 1000 کا لشکر اب مسلمانوں کے تعاقب کے لیے نکل پڑا، جبکہ وہ 300 لوگ واپس مکہ روانہ ہو گئے۔ ادھر مسلمانوں کو اس پیش رفت کی کوئی خبر تھی ہی نہیں، اور وہ تو مال کی تلاش میں ابو سفیان کا پیچھا کرنے نکلے تھے، لیکن یہاں تو قتل و خون ریزی خود ان کے اپنے تعاقب میں تھی۔ اس سچویشن کو قرآن مجید میں انتہائی خوبصورتی سے سورہ انفال میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے: اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تم سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ 2 گروہوں یعنی تجارتی قافلہ اور قریش کے لشکر میں سے کوئی ایک تمہارا ہوگا، اور تمہاری خواہش تھی کہ جس گروہ میں خطرے کا کوئی کانٹا نہیں تھا یعنی تجارتی قافلہ وہ تمہیں ملے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے احکام سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے، یعنی قریش کے لشکر سے تمہاری جنگ کروا دے۔ اور پھر وقت نے دیکھا کہ کیسے یہ مارکا ایک ایسی فتح ثابت ہوئی جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل کر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی قریش کے لشکر کی خبر ملی تو آپ نے تمام صحابہ کو جنگ کی مشاورت کے لیے جمع کیا۔ بہت سے صحابہ اس موقع پر کافی فکر مند دکھائی دیے، لیکن پھر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی: آپ وہی کریں جس کا اللہ آپ کو حکم دیتا ہے۔ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم خون کے آخری قطرے تک اپنے نبی کا ساتھ دیں گے۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور عرض کیا: خدا کی قسم ہم ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے، چاہے آپ سمندر کی گہرائیوں میں جانے کا حکم ہی کیوں نہ دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیانات سے بہت خوش ہوئے اور آپ نے بشارت دی کہ قسم اس رب کی، میں اپنی آنکھوں سے کفر کو کٹتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت سے بدر کی وادی میں ایک اونچے ٹیلے پر پڑاؤ ڈالا، جہاں سے آپ بآسانی پوری وادی کا جائزہ لے سکتے تھے۔ آپ نے پانی کے تمام کنویں اپنے قبضے میں لینے کے بعد باقی ماندہ تمام پانی کے ذخیروں کو مٹی سے بند کر دیا، تاکہ دشمن کے پاس پانی کا کوئی ذریعہ نہ رہے اور پیاس اس کو بے حال کر دے۔ نمبرز کے اعتبار سے مسلمانوں کا کفار سے کوئی مقابلہ تھا ہی نہیں۔ ابو جہل کے پاس 313 صحابہ کے مقابلے میں 1000 کا لشکر تھا، جبکہ مسلمانوں کے صرف 2 گھوڑوں کے مقابلے میں قریش کے 100 گھوڑے اور 70 کے مقابلے میں 170 اونٹ تھے، یعنی تعداد کے اعتبار سے مسلمان کسی بھی صورت یہ جنگ جیت ہی نہیں سکتے تھے، لیکن یہ جنگ تو ایمان اور معجزات کی جنگ تھی۔ قریش چونکہ مسلمانوں کے بعد بدر کے مقام پر پہنچے تھے، اس لیے انہیں مجبوراً نیچے کی وادی میں پڑاؤ ڈالنا پڑا۔ اسی رات بارش کی شکل میں ایک معجزہ بھی ہوا۔ آس پاس کے پہاڑوں سے بارش کا پانی وادی میں جمع ہونے سے کفار کے پڑاؤ کی جگہ پر کیچڑ بن گیا، ساتھ ہی ساتھ اونچی ڈھلان کی وجہ سے مسلمانوں کی پڑاؤ کی جگہ سے پانی مکمل طور پر خشک ہو گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ بارش ایسی تھی کہ گویا اس نے تمام فکر اور پریشانیاں بہا لی ہوں اور سکینہ تمام صحابہ پر نازل ہو گیا ہو۔ اطمینان قلب کے اس معجزے کا سورہ انفال میں کچھ یوں بیان ہوا ہے: اور یاد کرو وہ وقت جب اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے خاص طور پر فرشتوں کا ایک لشکر بھی بھیجا، جس کا تذکرہ قرآن میں کچھ یوں ہوا: اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیے دیتا ہوں، بس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ ایک اور معجزے کا ذکر کرتے ہوئے سورہ انفال میں بتایا گیا کہ کیسے اللہ نے مسلمانوں کو قریش کی تعداد اور قریش کو مسلمانوں کی تعداد کم کر کے دکھائی تاکہ دونوں فریق لڑائی پر آمادہ ہو جائیں، اور اللہ نے قریش کی شکست کا جو فیصلہ کر رکھا ہے وہ ہو کر رہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور وہ وقت یاد کرو
جب تم ایک دوسرے کے مد مقابل آئے تھے تو اللہ تمہاری نگاہوں میں ان کی تعداد کم کر کے دکھا رہا تھا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کر کے دکھاتا تھا، تاکہ جو کام ہو کر رہنا ہے اللہ اسے پورا کر دکھائے اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ حبیب خدا نے جنگ کی ساری رات اللہ کے حضور گڑ گڑاتے گزاری۔ آپ نے ایک ایسی جامع دعا کی جو آج بھی تاریخ کے اوراق میں رقم ہے۔ آپ نے عرض کی، اے اللہ، اپنا وعدہ پورا کر دے اور ہمیں وہ عطا کر جس کا تو نے مومنین سے وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر مسلمان آج ختم ہو گئے تو اس دنیا میں تیرا نام لیوا کوئی نہ بچے گا۔ اے اللہ، ہماری مدد فرما۔ 17 رمضان سن 2 ہجری کو باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا۔ قریش کو سب سے پہلا دھچکا تو یہ لگا کہ ان کے پاس پینے کے پانی کے تمام کنویں بند کر دیے گئے تھے، یعنی اب ان کو بہت کم پانی پر گزارا کرنا تھا۔ ساتھ میں مسلمان بلندی پر ہونے کی وجہ سے پورے میدان جنگ کا بآسانی جائزہ لے سکتے تھے، اور ڈھلان کی وجہ سے ان کی زمین بھی بالکل خشک ہو چکی تھی، جبکہ قریش کی زمین پانی جمع ہونے سے دلدلی بن چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد کی قلت کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو وادی کی تنگ ترین جگہ میں 3 قطار میں ترتیب دیا۔ ابو جہل کے جاسوسوں نے آ کر خبر دی کہ مسلمانوں کے پاس ان لوگوں کے علاوہ کوئی اور فوج نہیں۔ کفار جو مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے اچھی طرح واقف تھے سمجھ گئے کہ مسلمانوں کے پاس اب 2 ہی راستے ہیں، فتح یا موت۔ وہ جان گئے کہ یہ مارکا بہت خون ریز ہونے والا ہے، اس لیے ان میں جنگ کے معاملے میں کچھ اختلاف ہونے لگا، لیکن ابو جہل نے سب کو دھمکا کر خاموش کر دیا۔ جنگ کا آغاز ہوا تو قریش کی طرف سے اسود نامی جنگجو نے باہر آ کر مسلمانوں کو للکارا اور قسم کھائی کہ وہ یا تو پانی کو اپنے قبضے میں لے گا یا مر جائے گا۔ اس کے چیلنج کے جواب میں اسد اللہ میدان میں اترے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا لقب تھا۔ آپ نے ایک ہی وار میں اسود کا کام تمام کر دیا۔ غصے میں آ کر کفار کے 3 مزید جنگجو، عتبہ جو اپنی طاقت اور مہارت کے لیے مشہور تھا، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا الولید میدان میں اترے اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ مقابلے میں 3 انصار سامنے آئے، لیکن قریش نے یہ کہہ کر ان سے لڑنے سے انکار کر دیا کہ ہماری دشمنی مہاجرین کے ساتھ ہے، اس لیے ہم صرف ان سے لڑیں گے۔ اس پر حضرت حمزہ ایک بار پھر سے باہر آئے۔ ان کے ساتھ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پہلے ہی وار میں حضرت علی نے الولید کو موت کی گھاٹ اتار دیا اور چند ہی لمحوں بعد حضرت حمزہ نے شیبہ کا کام بھی تمام کر دیا، مگر حضرت عبیدہ عتبہ کے ہاتھوں بری طرح زخمی ہو گئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ عتبہ اپنا آخری وار ان پر کرتا، حضرت حمزہ نے فوراً سے آگے بڑھ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ جلدی سے حضرت عبیدہ کو لے کر واپس اپنے دستے کی طرف روانہ ہوئے، جہاں حضرت عبیدہ نے شہادت کا جام نوش کیا۔ اس بری شکست سے غصے میں آ کر ابو جہل نے فوج کو حملے کا حکم دے دیا۔ قریش کے تمام دستے اکٹھے آگے بڑھے۔ مسلمانوں کی پہلی صف نے ڈھال کی مدد سے ایک دیوار سی بنا لی۔ قریش کا پہلا حملہ بہت زوردار تھا، جس نے مسلمانوں کو پیچھے کی جانب دھکیل دیا۔ ساتھ ہی قریش کے گھڑ سوار دستے کناروں پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے انتہائی عقلمندی سے پیچھے ہٹتے ہوئے حملے کا زور توڑا، جبکہ مسلمانوں کی پچھلی قطار جو تازہ دم تھی سامنے آ گئی اور اگلی قطار جو تھک چکی تھی پیچھے ہٹنے لگی۔ کیوں قریش کا پہلا حملہ اپنی پوری طاقت کے باوجود ناکام رہا اور مسلمان ان کی پیش قدمی کو روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ جنگ طویل ہوئی تو قریش کے دستے تھکنے لگے، اس لیے کچھ وقت آرام کے لیے پیچھے ہٹے۔ تعداد کی برتری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ابو جہل نے فوراً سے تازہ دم دستوں کو آگے کیا اور ایک اور زوردار حملہ کر ڈالا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ ان کی تعداد قریش سے بہت کم ہے، مسلمانوں نے اس دفعہ جم کر مقابلہ کیا اور ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے، جس نے قریش کے حوصلوں کو کافی پست کیا۔ حملہ طویل ہوا تو پھر سے تھکان آڑے آئی اور قریش کچھ سستانے کے لیے پھر سے پیچھے ہٹے۔ مسلمانوں نے فوراً سے اس دوران پھر سے ترتیب بدلی اور پیچھے والے تازہ دم دستے سامنے آ گئے۔ قریش نے تیسرا زوردار حملہ کیا، لیکن اس دفعہ قریش بہت تھکے دکھائی دیے۔ مسلمانوں نے جم کر مقابلہ کیا اور اپنے قدم جمائے رکھے۔ جو ہی یہ حملہ بھی طویل ہوا تو قریش پھر سے سستانے کو کچھ پیچھے ہٹے، لیکن اس دفعہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی تھکان اور کمزوری بھانپ لی تھی، اس لیے فوراً سے مسلمانوں کو حملے کے لیے تیار کیا اور پیچھے ہٹتے ہوئے قریشی دستوں پر حملہ آور ہو گئے۔
قریش سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ مٹھی بھر مسلمان اتنی لمبی جنگ کے بعد اتنے تازہ دم ہو سکتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی فوج پر حملہ آور ہو جائیں۔ اس حملے نے قریش کو شوق میں ڈال دیا اور اللہ نے ان کے دل میں وہ رعب و دبدبہ پیدا کیا کہ وہ تتر بتر ہونے لگے۔ مسلمانوں نے بوکھلائے ہوئے دشمن کو چن چن کر مارنا شروع کر دیا اور 70 لوگوں کو قتل اور 70 کو قیدی بنا کر ساتھ لے آئے۔ قریش اتنی ہائی ڈیتھ ریٹ کے عادی بالکل نہ تھے، اس لیے خوف کے مارے بھاگ نکلے۔ اس جنگ میں ابو جہل بھی مارا گیا۔ جب اس کا کٹا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ میری قوم کا فرعون تھا۔ اللہ نے اس موقع پر 1000 فرشتوں کا ایک لشکر بھی روانہ کیا، جن میں سے 500 حضرت جبریل اور 500 حضرت میکائیل علیہ السلام کی سربراہی میں اترے۔ گویا ہر قریش مکہ کے لیے ایک فرشتہ بھیجا گیا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں ہوا، یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد کا جواب دیا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کی کمک بھیجنے والا ہوں جو لگاتار اتریں گے۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آخری لمحے میں قریش کو مسلمانوں کے پیچھے باقاعدہ خوفناک فرشتے نظر آنے لگے جو ان پر حملہ آور ہو رہے تھے، جسے دیکھ کر وہ پاگلوں کی طرح میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اس موقع پر ابلیس خود انسانی شکل میں اترا اور قریش مکہ کو حوصلہ اور ہمت بڑھانے لگا، لیکن جب اللہ کے فرشتوں کو آتے دیکھا تو ایسے بھاگا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اس کا بیان قرآن مجید میں کچھ یوں ہوا، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب شیطان نے ان کافروں کو یہ سمجھایا تھا کہ ان کے اعمال بڑے خوشنما ہیں، اور یہ کہا تھا کہ آج انسانوں میں کوئی نہیں جو تم پر غالب آ سکے اور میں تمہارا محافظ ہوں۔ پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے آئے تو وہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹا اور کہنے لگا، میں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا، مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ جب جنگ کے بعد صحابہ آپس میں اپنی اپنی بہادری کے قصے سناتے واپس آ رہے تھے کہ کیسے انہوں نے کفار کو قتل کیا، تو اس پر اللہ نے ایک ایسی آیت نازل کی جو نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی نہ اس کے بعد نازل ہوئی۔ اللہ نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ کسی نے کسی کو قتل نہیں کیا، بلکہ خود اللہ نے ان کفار کو ایک ایک کر کے قتل کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مسلمانوں، حقیقت میں تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا ہے، اور اے پیغمبر جب آپ نے ان پر مٹی پھینکی تھی تو آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی تاکہ اس کے ذریعے اللہ مومنین کو بہترین اجر عطا کرے۔ بے شک اللہ ہر بات کا سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اسی جنگ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کر مٹی قریش کی جانب پھینکی اور ارشاد فرمایا، تم سب تباہ ہو جاؤ، جس کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ یہ مسلمانوں کی پہلی فیصلہ کن فتح تھی جس نے تاریخ میں انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ اب مسلمان کوئی مظلوم گروہ نہ رہے تھے بلکہ عرب میں ایک فاتح کی حیثیت سے جانے لگے، جس سے مدینہ کے منافقین اور کفار بھی ڈر گئے اور اپنی دشمنی سے باز آنے لگے۔ دوسری طرف قریش کی ذلت آمیز شکست نے ان کی طاقت کا سارا بھانڈا پھوڑ دیا، اور اب ان کی حیثیت ایک فاتح کی نہ رہی تھی، جس کا بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان نے سر توڑ کوششیں شروع کر دیں۔ یہی وجہ تھی کہ اگلے 6 سالوں تک بہت سے غزوات اور مارکے پیش آئے، لیکن بدر اسلامی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ایک اہم ترین سنگ میل کے طور پر رقم ہو گیا۔